حدیث پیش کرنا ہے؟ جی جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غالباً 23ویں حدیث پیش کر رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم۔ اس حدیث کا عنوان ہے فرائض، واجبات اور حلال حرام کا التزام جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا، ایک شخص نے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، پس اس نے کہا، ارأیت اذا صلیت المکتوبات، آپ مجھے بتلا دیجئے اگر میں فرض نمازوں کو ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھوں، واحللت الحلال، اور حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہوگا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فوائد بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعمال، انسان کا اعمال، افعال اور اس کے عمل اس کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس میں چند ایک اعمال کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں جنت میں لے جانے والی اعمال میں سے نماز اور رمضان کے روزے، حلال حرام کا ذکر آیا ہے، لیکن حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا ہے جو اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے جو کہ راجح لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کی، سوال پوچھنے والے کی حالت کو محسوس کر کے جواب دیا تھا۔ وہ آدمی فقیر تھا جو زکوٰۃ کی استطاعت نہیں رکھتا تھا اور نہ وہ حج کی استطاعت رکھتا تھا۔ اس حدیث میں فرض نمازوں کی اہمیت بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، دو ٹھنڈی صلاتیں، یعنی صبح فجر کی اور عصر کی نماز ادا کیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ رمضان کا روزہ بھی انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ایک سبب ہے، بلکہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن کے ہر عمل کا اس کا جزا، اس کی نیکی مقرر ہے اور اس کی ایک نیکی کا 10 گنا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سالوں کی مسافت سے کی دوری پر، یعنی جنت جہنم کو اس سے دور کریں گے، مطلب اسے جہنم سے دور رکھے گا۔ آج کل میرے خیال میں
رجب ہے، اور اس میں دوسری بات ہے یہ ایام بیس چل رہا ہے میرے خیال میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں سے ایک یہ ہے کہ وتر کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کی 3 روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اپنی امت کو. اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ حلال جو اس چیز پر عمل کرتے ہیں، جس کو کھاتے ہیں، اسے حلال سمجھ کر، اللہ کا انعام سمجھ کر اس کو استعمال کرے، اور حرام سے بچتے ہوئے یہ سمجھ کر حرام سے دور ہو کہ اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو جس طرح کچھ چیزوں کے کرنے پر عام ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر بھی ثواب ملتا ہے، چونکہ وہ اگر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اسے چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑنا بھی عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے. جس کسی نے بھی کسی کمی بیشی کے بغیر فرائض کی ادائیگی کی، محرمات سے اجتناب کیا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اعمال کے کئی اقسام ہے، وہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر ہے. مختلف اعضاء سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جس طرح حلال اعمال اور جس طرح عبادات کی کئی اقسام ہے، وہ ظاہری باطنی ہے، اسی طرح حرام بھی ظاہری اور باطنی ہے. اور اس حدیث میں ایک اور اہم مسئلہ جو بیان ہوا ہے کہ جس کسی کو دینی مسائل میں علم نہ ہو تو اسے چاہیے علماء کرام کی طرف رجوع کرے اور دینی علوم علماء سے دریافت کرے اور ان سے سوال کرے. اور دینی علم حاصل کرنے میں کسی قسم کا شرم حیا نہیں ہے، بلکہ دینی مسائل کو شرم حیا کی وجہ سے اگر وہ اس کو حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ قابل مذمت اور اس کی لیے نقصان کا سبب بنتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے احکامات اور مسائل صحابہ کرام اور صحابیات کی سوال کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یہاں تک حدیث کا مختصر ترجمہ اور مفہوم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی آج مجھے آیا تھا، اور پچھلے دنوں اس بات کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھا تھا، پھر درمیان میں بھول بھی گیا تھا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں عقیقہ کرنے کا رواج ابھی الحمدللہ آیا ہے، بہت اچھی بات ہے. عقیقہ کے بارے میں یہ عقہ یا عقوق سے ہے، یعنی کچھ علماء اس کو عاق سے لیتے ہیں. تو میں اس حدیث کی شرح دیکھ رہا تھا تو ایک عالم دین نے اس پر بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو والدین بچوں کی عقیقہ نہیں کرتے تو اندیشہ رہتا ہے کہ اس کی بچے بڑے ہو کر اس کی نافرمان نہ بن جائے. تو اس میں یہ خدشہ رہتا ہے. تو آج ایک فائدہ صرف پہنچانا چاہتا تھا سب سے پہلے میرے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے کہ عقیقے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر والدین بچوں کی عقیقہ کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس میں برکت آئے گی، اور بچہ اس کا جو بچہ ہو بچی ہو بڑے ہو کر اس کی اولاد اس کے فرمانبردار ہوں گے. اور اگر عقیقہ نہیں کرتے تو اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اولاد بڑے ہو کر نافرمان ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے، پڑھا گیا ہے، اس کو سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم.